بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 181 اور اس سبق میں ہم بات کریں گے باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا۔ اس باب کی ابتدائی باتیں مکمل ہو چکی تھیں۔ ایک فصل ہے فصل فی الکفارہ، تو اس فصل میں ہم بات کریں گے قسم کے کفارے کا بیان، کہ قسم جب انسان کھاتا ہے کسی کام کے کرنے کی، تو ماضی کے اندر جو کھائی ہے وہ تو یمین غموس ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اور دوسری قسم یمین لغو تھی، تیسری قسم یمین منعقدہ ہے، اور یمین منعقدہ میں مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اس میں پھر اگر کہا تھا کہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام اگر کر لیا تو یہ حانث ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام کی ہتک کرنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اس کام کو کر لیا، کرنے کی قسم کھائی تھی اور اس کام کو زندگی بھر نہیں کیا، تو زندگی سے یعنی مرنے سے کچھ پہلے تک اگر اس نے پوری زندگی کے ساتھ معلق کیا تھا کہ ساری زندگی نہیں کروں گا، یا مطلق چھوڑا تھا، تو زندگی جب تک ہے تو کام کے کرنے کا احتمال بھی ہے، اور اگر نہیں کیا تو مرنے سے کچھ دیر پہلے تک اس کو حانث شمار کیا جائے گا، پھر بعد میں اس کے ورثہ اس کی طرف سے کفارہ ادا کریں گے۔ تو یہ قسم کے کفارے کا بیان ہے جو اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں۔ فصل فی الکفارہ۔ قال کفارۃ الیمین عتق رقبۃ یجزئ فیہا ما یجزئ فی الظہار وإن شاء کسا 10 مساکین کل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم 10 مساكين كالإطعام في كفارة الظهار والأصل فيه قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية، وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة. قال فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام 3 أيام متتابعات، وقال الشافعي رحمه الله يخير لإطلاق النص، ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور. ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن محمد رحمه الله وعن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهم الله أن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السرابيل، وهو الصحيح، لأن لابسه يسمى عريانا في العرف، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة۔ اس پوری عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ، امام قدری رحمہ اللہ اور پھر صاحب ہدایہ اس کی تشریح کرتے ہوئے قسم کے کفارے کی مکمل ترتیب ذکر فرما رہے ہیں۔ سورہ مائدہ 7واں پارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ پوری قسم کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے، جس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے 3 چیزیں، اگر کوئی مالدار ہے تو 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو متعین کر لے، یا تو غلام آزاد کرے، یا پھر یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اس کو کپڑے دے دے، یا یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی قدرت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ایام متتابعات ہے کہ 3 دن لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ یہ ہے جی قسم کا کفارہ، اس وقت جب یہ حانث ہو جائے گا، یعنی قسم کو توڑ دے گا، پھر اس کے اوپر یہ لازم ہے۔ تو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ کفارہ یمین غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اس میں وہی غلام کافی ہے جو زہار کے کفارے میں ہم نے پڑھا ہے، کہ چاہے غلام وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اگر چاہے تو، کیونکہ اس میں او ہے نا، او کسوتہم او تحریر رقبہ، تو فرماتے ہیں کہ اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ، تو اس میں او ہے آیت میں، تو اس سے مطلب ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے، زیادہ 10 مسکینوں کو
کپڑے پہنائے. فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک کپڑا دے دے، یعنی جس سے وہ اپنا اتنا ہو کہ سطر چھپا لے. امام قدری رحمۃ اللہ کے نزدیک یہی ہے بس، یا اس سے کچھ زیادہ ہو. اور ادنا کپڑا یہ ہے کہ جس میں نماز جائز ہو جائے، یعنی مرد کی نماز وہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو سطر ہے وہ اس سے چھپ جاتا ہو. اور اگر چاہے تو تیسرا آپشن اس میں یہ بھی ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، جس طریقے سے کفارہ ظہار کے اندر 60 مسکینوں کو کھلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یا یہ کہ ہر ایک کو صدقہ فطر کی بقدر رقم دے دے، تو یہ بھی اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا قول یعنی سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت ہے اطعام 10 مساکین الآیہ، اور فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو کلمہ او تھا یہ اختیار کے لیے تھا، لہذا شروع کی جو 3 چیزیں ہیں ان میں فرماتے ہیں کہ احد الاشیاء الثلاثہ، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واجب ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پر وہ قادر نہیں ہے تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے گا. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اختیار دیا جائے گا کہ چاہے لگاتار 3 دن روزے رکھے، یا یہ ہے کہ وہ بیچ میں فرق کر دے اور ایک دن ایک روزہ رکھے پھر وقفہ کرے، پھر رکھے پھر وقفہ کر دے. نص چونکہ وہ فرماتے ہیں مطلق ہے، متتابعات کی قرات اس میں مطلوع نہیں ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. احناف فرماتے ہیں ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ہے فصیام 3 ایام متتابعات، اور یہ خبر مشہور کی طرح ہے، تو لہذا خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر اضافہ کیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ابی بن کعب سے بھی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن شیبہ میں بھی موجود ہے، ابی بن کعب سے بھی یہ روایت ہے. عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں بھی یعنی مصنف عبد الرزاق میں اس کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں سمعت عطاء یقول بلغنا فی قراءۃ ابن مسعود فصیام 3 ایام متتابعات وکذلک نقرؤها. ثم المذکور فی الکتاب فی بیان ادنی الکسوۃ مروی عن ابی حنیفہ محمد رحمہ اللہ. فرماتے ہیں یہ جو کتاب کے اندر مذکور ہیں کہ ادنا لباس وہ ہوتا ہے کہ جس میں نماز جائز ہو جائے، اتنا ہر مسکین کو دینا ہے، یعنی ایک کپڑا کم از کم جس سے سطر وہ چھپا لے. فرماتے ہیں کہ یہ ادنا کپڑے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے کدوری میں، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے، ان سے مروی ہے. جبکہ شیخین فرماتے ہیں کہ ادنا وہ ہے جو انسان کے زیادہ جسم کو، عام جسم کو چھپا لے، لہٰذا سلوار جو ہے وہ پھر جائز نہیں ہوگی دینا، صرف سلوار دے دی، کیونکہ وہ آدھے جسم کو تو چھپاتا ہے لیکن بقیہ آدھے کو وہ نہیں چھپا سکتی. اس لیے صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ عام جسم کو چھپائے، یعنی یا تو قمیص اور سلوار دونوں دے دے، یا اتنی لمبی چادر ہو کہ جو اوپر سے لے کر نیچے تک جسم کو، اکثر جسم کو چھپا لے. لأن ملابسہ یسمى عریانا فی العرف، فرماتے ہیں کہ سلوار اس لیے درست نہیں ہے دینا کہ عام طور پر عرف میں سلوار پہنی ہو اور قمیص اگر اتاری ہوئی ہو تو انسان کو ننگا شمار کیا جاتا ہے کہ دیکھو یار ننگا پھر رہا ہے، حالانکہ سلوار اس نے پہنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو ننگا کہا جاتا ہے. لیکن ما لا یجزیہ عن الکسوۃ یجزیہ عن الطعام باعتبار القیمۃ. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک بات یہاں پہ ہے کہ اس نے اگر ادنا کپڑا دے دیا یا سلوار دے دی یا کچھ بھی اس طرح کا دے دیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ کپڑے میں سے وہ کپڑا جو اگر کپڑوں کی نیت سے دیا جائے کہ میں 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا چاہتا ہوں، تو وہ اگر دیا جائے تو وہ تو کافی نہیں ہوتا کیونکہ کم ہے. لیکن اس کی اگر قیمت دی جائے تو طعام کے حیثیت سے وہ قیمت کے اعتبار سے کافی ہو جائے گا. مثلا ایک کپڑا دیا، اس کی قیمت ہے صدقہ فطر کی بقدر، مثال کے طور پر 150 روپے صدقہ فطر ہے، تو 150 روپے اس کپڑے کی قیمت بھی ہے. اب وہ کپڑا جو دے اگر کسوہ کی یعنی کپڑے پہنانے کی نیت سے کہ میں 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤں گا، اس نیت سے اگر کفارہ ادا کر رہا تھا، وہ کپڑا دیا، کپڑا کافی نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے دل میں نیت یہ کہ نہیں میں یہ کپڑا اس نیت سے دے رہا ہوں کہ اصل میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نیت سے دے رہا ہوں، لیکن کھانا کھلانے کے بجائے میں ان کو رقم دینا چاہتا ہوں، یا اس کے بدلے میں یہ اتنی رقم کی بقدر کپڑا دینا چاہتا ہوں، تو اب اگر وہ کپڑا 150 کا دے گا، 150 کا کپڑا ہے تو وہ کافی ہو جائے گا. قیمت کے اعتبار سے تو عام کی نیت سے دیا ہوا کپڑا تو کافی ہو جائے گا، لیکن کسوہ یعنی کپڑے کی نیت سے دیا ہوا کپڑا، وہ کپڑے پہنانے کی نیت سے، تو اس کفارے کی اس قسم سے وہ کافی نہیں ہوتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ اگرچہ کپڑے پہنانے کی نیت سے اگر دے گا تو وہ تو کافی نہیں ہے، لیکن اگر طعام کی دیتے ہوئے اس میں طعام کی بقدر قیمت یا اس جیسا جتنا کپڑا اگر دینا چاہتا ہے تو قیمت کے اعتبار سے یہ کافی ہو جائے گا. وَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ.
وقال الشافعي رحمه الله يجزيه بالمال لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية ها هنا واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفز بخلاف الجرح لأنه مفز ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقة. اس عبارت کے اندر ایک اختلاف کو بیان کرنا مقصود ہے جو ائمہ احناف اور ائمہ شوافی کے درمیان ہے کہ شوافی کے نزدیک اگر کوئی شخص حانث ہونے سے پہلے کفارہ دے دے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک اگر حانث ہونے سے پہلے قسم کھائیے کہ یہ کام کروں گا لیکن یا قسم کھائیے کہ یہ کام نہیں کروں گا، تو اب ابھی تک وہ کام کیا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کفارہ دے دیا اور بعد میں وہ کام کیا ہے، تو حناف فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہوگا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک جو کفارے کا سبب ہے وہ فرماتے ہیں کہ کفارے کا سبب وہ قسم کھانا ہے، حانث ہونا نہیں ہے بلکہ قسم کھانا یہ کفارے کا سبب ہے، اس لیے تو کفارے کو قسم کی طرح منسوب کیا جاتا ہے، کفارۃ الیمین کہا جاتا ہے، یمین کا کفارات مطلب ہے کہ یمین سبب ہے اس کا، تو اس لیے یمین تو پائی گئی، یہ سبب پایا گیا ہے، لہذا مسبب یعنی کفارہ بھی حانث ہونے سے پہلے دیا جا سکتا ہے۔ یجزیہ بالمال، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے اگر کفارہ دے رہا ہے، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو پھر تو ان کے نزدیک بھی احناف والا قول ہے کہ جب تک حانث نہیں ہوا تو وقت سے پہلے نفلی روزہ رکھنے کی یعنی اجازت ان کے نزدیک میں نہیں ہے، لیکن اگر مال کے ذریعے سے دے رہا ہے، کپڑے پہنا رہا ہے یا غلام آزاد کر رہا ہے یا کھانا کھلا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہو جائے گا حانث ہونے سے پہلے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سبب کے بعد ادا کر رہا ہے اور سبب قسم ہے، بس یہ مشابہ ہو گیا ہے کفارہ ادا کرنے کے زخم لگانے کے بعد۔ ایک آدمی نے دوسرے شخص کو زخم لگایا، ابھی تک وہ بندہ اس زخم کی وجہ سے مرا نہیں ہے، قتل نہیں ہوا، اس سے پہلے قتل خطا کا کفارہ اس نے دے دیا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لیے اور دیت وغیرہ دے دی، تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی زخم سے انسان ہلاک ہو جائے تو وہی پہلے والی جو دی ہوئی دیت ہے زخم کے بعد وہ کافی ہو جاتی ہے یا کفارہ کافی ہو جاتا ہے۔ حناف فرماتے ہیں کہ کفارہ جو ہوتا ہے وہ جنایت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، جرم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر تو جنایت ہی نہیں ہے حانث ہونے سے پہلے، جب تک کہ حانث نہیں ہوا اس وقت تک تو کوئی جنایت تو نہیں پائے گی، ورنہ قسم تو خود جنایت تو نہیں ہے، قسم کھانا تو مباح ہے، بس قسم جو ہے وہ کفارے کا سبب نہیں بنے گی، کیونکہ قسم تو حانث ہونے سے منع کرتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا نا، اسی لیے تو قسم کھائیے، تو قسم اس کام کے واقعی نہ کرنے کو اور قسم کے پورا ہونے کا تقاضا کرتی ہے اور اس کام کے کرنے سے روکتی ہے، تو لہذا قسم کیسے اس کے ٹوٹنے کا یا کفارے کا سبب بن سکتی ہے؟ غیر مفزن، وہ اس کام کی طرف لے کر جانے والی نہیں ہوتی، بخلاف الجرحی، لہذا یہیں سے ہی فرق ہو گیا وہ قتل خطا کے کفارے کا کہ بخلاف زخم کے، کہ زخم تو مفضی ہوتا ہے قتل کی طرف، تو اس لیے اگر کسی نے زخم لگانے کے بعد اس کو پتہ ہے کتنا زخم ہے کہ انسان اس سے مر جائے گا، فوری طور پر اس نے کفارہ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد وہ آدمی مر گیا، تو وہی زخم مفضی ہوا قتل کی طرف، جبکہ یہاں پہ قسم مفضی نہیں ہوئی حانث ہونے کی طرف، تو لہذا قسم کے بعد کفارہ نہیں دیا جا سکتا، زخم کے بعد کفارہ قتل دیا جا سکتا ہے، یہی تو فرق ہے۔ پھر جو کفارہ اس نے حانث ہونے سے پہلے دیا ہے وہ کافی تو نہیں ہوا، حانث ہونے کے بعد دوبارہ دینا پڑے گا، لیکن وہ جو پہلے والا دیا وہ مسکین سے غریب سے واپس کیا جائے، فرماتے نہیں، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ صدقہ نافلہ بن گیا ہے، وہ صدقہ واقع ہو چکا ہے، اب صدقات میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ قال ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله عليه السلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ولأن فيما قلناه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده۔ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے گناہ کے اوپر قسم کھائی، مثلا مثال دیتے ہیں کہ قسم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یا اپنے باپ سے بات نہیں کرے گا یا فلاں آدمی کو قتل کرے گا، ابھی ایسی قسم ہے کہ گناہ کے اوپر قسم ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ اس قسم کو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، تو اگر ساری زندگی نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ اس قسم کو توڑ دے، باپ سے بات کر لے،
اور قسم کو توڑ دے نماز پڑھ لے، قسم کو توڑ دے کہ فلاں آدمی کو قتل نہ کرے، تو جب یہ کام کر دے گا تو قسم ٹوٹ گئی ہے، اب ٹوٹ جانے کے بعد خانس ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ کفارہ دے دے، اپنے آپ کو خانس کر دے۔ روایت میں بھی ہے کہ کسی آدمی نے قسم کھائی اور اس کے بعد اس قسم جس کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی اس کام کے علاوہ دوسرے کام کو اس نے اچھا سمجھا اور اس کام کو چھوڑنے کو اس نے مناسب سمجھا یا اس میں اچھائی ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کام کرے جو بہتر ہے اور پھر اس کے بعد اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ امام مسلم نے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، امام بخاری اور مسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ کی طرف سے بھی اس کو کیا ہے، نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ تفصیلی روایت یہ ہے اور ایک شخص کا واقعہ بھی ہے، اور اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیأتی وليکفر عن یمینہ۔ اور فرماتے ہیں کہ عقلی دلیل بھی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ یعنی اگر گناہ کی قسم کھائی تھی تو اپنی قسم کو توڑ دے، گناہ کا کام نہ کرے لیکن کفارہ دے دے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ قسم پوری تو نہیں ہوئی، بیر کا مطلب یعنی قسم کو پورا کرنا فوت ہو گیا، لیکن وہ فوت ہونے کا آگے تلافی کرنے والی چیز موجود ہے، جابر تلافی کرنے والی چیز موجود ہے، تو لہٰذا یہ فوت ہونا اسی وقت جابر کی طرف ہوا ہے اور وہ ہے کفارہ، کفارہ دے گا تو وہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن ولا جابر للمعصیۃ فی ضد، لیکن اس کی ضد میں اگر وہ گناہ کا کام کرے گا تو وہ گناہ ہمیشہ اس کے اوپر مسلط رہے گا، اس کی تلافی کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ کام کرے کہ جو شر ہیں دونوں شروں میں سے جو زیادہ بڑا شر ہے اس کو چھوڑ دے اور اس سے کم بڑے شر کو اختیار کر لے، اور اس کی تلافی چونکہ کرنے والی چیز کفارہ موجود بھی ہے۔ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا حِنثَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْيَمِينِ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا وَلَا هُوَ أَهْلٌ لِلْكَفَارَةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ۔ ایک شخص نے کفر کی حالت میں قسم کھائی اور پھر کفر ہی کی حالت میں وہ قسم توڑ بھی دی، یا اسلام کے بعد توڑی ہے، کھائی تو قسم کفر کی حالت میں تھی لیکن مسلمان ہونے کے بعد وہ قسم اس سے ٹوٹ گئی ہے، تو فرماتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حنس نہیں ہے، یعنی کفارہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت وہ قسم کھا رہا تھا تو وہ کافر تھا اور کافر قسم کا اہل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کو سمجھتے ہوئے، اس کو معظم سمجھتے ہوئے قسم کھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا ہے اور میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ واقعی میں اس کام کے اوپر یعنی اس قسم کے اندر سنجیدہ ہوں اور اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کفر کی موجودگی میں انسان اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم تو نہیں کرتا نا، تو اس لیے معظم نہیں ہوا، جب نہیں ہوا تو یہ قسم ہی منعقد نہیں ہوگی، اور قسم جب منعقد نہیں ہے تو پھر یہ حانس ہونے کی صورت میں کفارے کا بھی حال نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ بھی تو ایک عبادت ہے، جب کفارہ بھی عبادت ہے اور کافر جو ہے وہ عبادت کا اہل نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اگر وہ بے شک مسلمان ہونے کے بعد بھی حانس ہو جائے تو چونکہ کھائی اس نے کفر کی حالت میں یہ قسم، تو اس لیے یہاں پر اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ تو اس سبق کو یہیں پہ روکیں گے، انشاءاللہ فصل فی الکفارہ کا سے متعلق اگلی جو بحث ہوگی وہ انشاءاللہ اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کرنے سے متعلق تفصیلی بحث ہوگی، اس کے کفارے اور اس کی تفصیل سے متعلق ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ اب تک کے جو سبق ہے اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ اگر قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد حانس ہونے کی صورت میں کفارہ کے اندر کیا کیا چیز لازم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔